سب سے بیشتر زمانے کے امام حاضر امام آل نبی اولاد علی نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام پر عشق و محبت کے ساتھ بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا یہ ٹاپک جو ہے وہ کلمے پر ہے، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی امیر المومنین علی اللہ۔ اس کے حوالے سے کچھ انفارمیشن آپ کو دینی تھی۔ لفظ کلمہ یا کلمات، اس کا مطلب ہے لفظ، جملہ یا آیت۔ قرآن پاک میں یہ لفظ کلمہ 26 دفعہ آیا ہے، الکلمہ 4 دفعہ آیا ہے اور کلمات 8 دفعہ آیا ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ایمان کا اظہار کرنے کے زمرے میں آتا ہے کہ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کلمہ ایک عہد ہوتا ہے، جب انسان باشعور ہو جاتا ہے، جب اس کو شعور آ جاتا ہے تو وہ شعور کے ساتھ ادا کرتا ہے، پھر وہ اپنی ساری زندگی اس عہد یعنی کہ اس کے کلمے کے مطابق چلنے کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ دراصل کلمہ ایک حقیقت ہے جو انسان کے ایمان کے لیے لازمی حصہ ہے۔ اسلام کے آغاز کے دوران مکہ بت پرستوں کا گڑھ تھا، جہاں پتھر، بت، درخت، جانور اور فطری طاقتوں کی پوجا کی جاتی تھی، مگر اس معاشرے میں اللہ کی وحدانیت پر زور دیا جاتا تھا، اور اسی لیے کلمے میں بنیادی جملہ لا الہ الا اللہ شامل تھا۔ مدینے میں صورتحال مختلف تھی، جہاں اوس اور خزرج کے قبائل بت پرست تھے۔ یہودیوں نے اوس اور خزرج کے قبائل میں یہ عقیدہ پیدا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نیا نبی ظاہر ہوگا، اس لیے کلمے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر زور دیا گیا اور جملہ محمد الرسول اللہ شامل کیا گیا۔ یہ دو جملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے مشن کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوئے۔ قرآن میں پہلا جملہ لا الہ الا اللہ 2 بار اور دوسرا جملہ محمد الرسول اللہ 1 بار آیا ہے۔ ریفرنس آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان کی پہل کے لیے سب سے پہلے یہ شرط ہے کہ آپ کو کلمہ پڑھنا ہے، پھر آپ مسلمان کہلائیں گے۔ پیغمبر اسلام نے غدیر خم کے مقام پر حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا، جس کا مطلب یہ ہے اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنی ہدایت کے تسلسل کا نیا راستہ کھولا۔ اس طرح کلمے میں امامت کا مزید اقرار شامل ہوا، جو اسلامی تعلیمات کے 3 بنیادی اجزاء بناتا ہے: توحید، نبوت اور امامت۔ قاضی نعمان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی اور اماموں کی اطاعت کو اس طرح سے جوڑ دیا ہے کہ ان تینوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ریفرنس ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ شریف امیلی الاصفہانی میرۃ الانور میں لکھتے ہیں کہ اماموں کی امامت کا اقرار اور ان سے محبت اور ولایت کا تعلق درست دین اور ایمان کے سلسلے میں نبی کی نبوت کے اقرار کے بعد آتا ہے، جیسے توحید کے اقرار کے بعد نبوت کا اقرار ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ اور اس کے نبی کے علاوہ ایک تیسری شخصیت بھی ہے، یعنی امام، جو اس 3 رکنی عقیدے کو مکمل کرتا ہے۔ یہاں آ کے یہ کلمہ مکمل ہوا، یعنی کہ ان تینوں اللہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کی اطاعت لازمی ہے، ورنہ یہ کلمہ مکمل نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں قرآنک ایویڈنس کی طرف، جہاں توحید، نبوت اور امامت تینوں کا ایک ساتھ ذکر آیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، جس کا ریفرنس ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اور اس نور روشنی پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ دوسری آیت کچھ اس طریقے سے ہے: اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو،
اور جو تم میں سے اختیار دار ہیں ان کی بھی۔ ایک اور جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تم پر اپنی رحمت کا دوگنا حصہ نازل کرے گا اور تمہارے لیے روشنی فراہم کرے گا جس سے تم چل سکو گے۔ شیعہ علی جو ہیں وہ اپنی اذان، نماز اور کلمے میں علی ولی اللہ ایڈ کرتے ہیں، کیونکہ امامت کے بغیر کلمہ ادھورا ہے۔ عبداللہ بن عامر جہنی روایت کرتے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لی تھی اس شرط پہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور علی نبی کے جانشین ہیں۔ ریفرنس ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ ایک عیسائی پادری نے سفین کے واقعے کے دوران علی بن ابی طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اس موقع پر اس نے اقرار کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور علی مومنین کے امیر ہیں۔ ریفرنس ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب مسلم بن عقیل کو کوفہ میں شہید کیا گیا تو اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور علی اللہ کے ولی ہیں، رسول کے جانشین اور خلیفہ ہیں۔ ریفرنس ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اب اصل مسئلہ کربلا کے واقعے اور عباسیوں کے عروج آنے کے بعد آیا۔ تقریباً 24 فرقے سامنے آ گئے۔ ہر فرقے نے علی بن ابی طالب کی امامت کے اقرار میں مختلف فکرے اختیار کیے، جیسے علی ولی اللہ، علی حجت اللہ، علی وسیع اللہ، علی امیر المومنین وسیع اللہ، علی قائم الحجت اللہ، علی امیر المومنین خلیف اللہ، علی ولی اللہ وغیرہ وغیرہ۔ تاہم شیعیت کی اہم شاخ نے امیر المومنین علی ولی اللہ کے فکرے کو برقرار رکھا۔ اسماعیلیوں نے ایران میں 12 امامیوں کے ماحول میں الموت اور الموت کے بعد کے دور میں کلمے کے طریقے میں معمولی تبدیلی کی تاکہ انہیں 12 امامیوں سے ممتاز کیا جا سکے، جو ممکنہ طور پر سب سے پہلے ہندوستان میں پڑھی جانے والی پرانی دعا میں سنائی دی۔ اسماعیلی کلمہ یوں پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین علی اللہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، علی مومنین کے امیر اللہ کی طرف سے ہیں۔ فکرہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ توحید اور نبوت پر ایمان رکھنے والوں کا کلمہ ہے، جبکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و علی امیر المومنین علی اللہ توحید، نبوت اور امامت پر ایمان رکھنے والوں کا کلمہ ہے۔ شکریہ، یا علی مدد۔